مرکز میں آپ سب کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ اب آپ کے سامنے ہماری چند علم دوست بہنیں کچھ باتیں کریں گی۔ وہ باتیں اخلاقیات پر مشتمل ہوگی۔ اس گفتگو میں ان باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جنہیں ہم آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس نشست میں جن سے زندگیاں سنورتی ہے۔ اس پروگرام کے لیے ہم اپنی سہیلیوں کو بلانا چاہتے ہیں۔ نام ہے آمنہ شارق، عالیہ، عائشہ تزکی، زینب حسن، نبیہہ شمیم۔ آپ ہی کتنے دن ہو گئے ہم تمام خالہ زاد بہنیں آپس میں ملی نہیں؟ کیوں نہ کل کی چھٹی میں ہم گیٹ ٹوگیدر رکھیں اور تمام لوگوں کو دعوت دیں؟ ارے واہ، کیوں نہیں، یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ تم چھوٹی ہو لیکن باتیں بڑی اچھی کرتی ہو، اور اسی بہانے ہم رشتہ داریاں بھی نبھا لیں گے۔ ٹھیک ہے آپ ہی، پھر میں سبھی بہنوں کو فون کر دوں گی اور مجھے پوری امید ہے کہ کوئی بھی آنے سے منع نہیں کریں گی۔ ہاں مجھے بھی۔ ٹھیک ہے، میں فون کر کے آتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ لگتا ہے یہ لوگ آ گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت؟ الحمدللہ، بیٹھیے۔ عالیہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ آپ ہی اندر ہے، میں آپ ہی کو بلاتی ہوں اور ساتھ میں پانی بھی لے کر آتی ہوں۔ ہاں جلدی لاؤ، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ جی ابھی لائی۔ ہاں مجھے بھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت؟ الحمدللہ۔ کتنے دنوں بعد ملے ہم لوگ، مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا کہ آپ لوگ آئے ہوئے ہو۔ ہاں ہمیں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے۔ عائشہ کہاں ہے؟ پانی لانے گئی ہے یا کنواں کھود رہی ہے؟ ارے نہیں، ابھی بلاتی ہوں۔ عائشہ۔ جی آپ ہی آئی۔ نبیہہ نہیں آئی ابھی تک، کافی دیر ہو گئی۔ ہاں اسی لیے مجلس میں خاموشی ہے، ورنہ نبیہہ کی باتیں کیا کہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ارے آمنہ آپی، صحت کا خیال نہیں رکھ رہی ہو کیا؟ کتنی دبلی ہو گئی ہو؟ جی وہ اسی لیے کیونکہ آپ ہی کھانے پینے پر دھیان کہاں دیتی ہیں، پورا دن تو صرف پڑھائی کرتی رہتی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خیر، خالہ کہاں ہیں؟ وہ باہر گئی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے اتنی دیر کیوں کرتی آنے میں، اور 2 سلام کیوں؟ مجلس میں 1 سلام تو سب کے لیے کافی ہوتا ہے نا۔ ہاں مجھے پتا ہے آپ ہی، 1 سلام تو میرا آپ سب کو ہے اور 1 سلام آپ کی سہیلی ارم کی طرف سے ہے۔ آتے وقت اسی کی طرف گئی تھی، سوچا اسے بھی ساتھ لیتی آؤں۔ پھر کیا ہوا، وہ آئی نہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ ہاں آپ کو تو پتہ ہی ہے آپ ہی، وہ کہیں آتی جاتی نہیں، نہ کسی سے ملتی ہے، وہی پہلے کی طرح نہ کبھی سلام میں پہل نہ کلام میں۔ ارے نبیہہ، یہ کیسی بات ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اسلام ہمیں سلام کرنے کے تعلق سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی مریض کی عیادت کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اور ہاں یاد رکھو، جب کوئی حدیث سنو تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں انشاءاللہ میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ ہاں ارم خاموش طبیعت کی ہے لیکن دل کی بہت اچھی ہے۔ لیجیے نا۔ ارے ہاں تم لوگ بھی لو نا۔ ارے عائشہ آپی، میں آپ سے ایک بات پوچھنا بھول گئی تھی۔ آپ کے پڑوس میں جو خالد انکل رہتے تھے، ان کے گھر پہ لاک لگا ہے، کیا وہ اپنے بیٹوں کے پاس گئے ہیں؟ ارے تمہیں نہیں پتا، ان کا تو 1 مہینے پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے ہاں ان کے بیٹے تو باہر رہتے تھے نا۔ ہاں بیچارے بڑے بیمار رہتے تھے اور کوئی اولاد بھی ان کی خدمت نہیں کرتی تھی، یہی چھوڑ گئے تھے انہیں۔ لوگ آج اسلامی تعلیم سے کتنے دور ہو گئے ہیں، جبکہ والدین کی خدمت کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ پھر لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ذلیل ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ہو، پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کی یا دونوں کی خدمت نہ کر کے جنت میں داخل نہ ہوا ہو۔ ہائے افسوس ہمارے حالت زار پر، ہم نے اپنے والدین کی ایسی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ ان کا حق تھا۔ آمنہ آپی، زینب، گھر میں سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ سب خیریت سے ہیں۔ اور وہ جو میری کزن ہے نا عریشہ، وہ تمہیں بہت یاد کرتی رہتی ہے۔ ہاں میں بھی آؤں گی انشاءاللہ کبھی ملنے کے لیے۔ انشاءاللہ۔ اور نبیہہ تمہارے گھر میں سب کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ سب خیریت سے ہے۔ اور تمہارے رشتہ دار وغیرہ؟ ہاں سب ٹھیک ہے،
لیکن ہمارے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو ہماری خیریت نہیں لیتے، تو میں سوچ چکی ہوں کہ ان سے ترک تعلق کر دوں گی۔ ارے یہ تو غلط بات ہے، کیا تمہیں اس حدیث کا علم بھی ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار جن کے حقوق میں ادا کرتا ہوں لیکن وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت برتتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہتا ہے تو گویا ان کے چہرے پر سیاہی پھیر رہا ہے، اور اللہ ان کے مقابلے تیرا ہمیشہ مددگار رہے گا جب تک کہ تو اسی حالت پہ قائم رہے۔ آپ لوگ اپنی گفتگو جاری رکھیں، میں بھی آئی۔ ہاں، میں ان سے سلام کلام تو کر لوں گی لیکن میں ان کی مدد کبھی نہیں کروں گی۔ ارے نبیہ، کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ تمہیں 2 گنا اجر ملے؟ 2 گنا اجر؟ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریبوں کو دیا جانے والا صدقہ صرف صدقہ ہے، لیکن جب رشتہ داروں کو دیا جائے تو اس میں 2 چیزیں ہیں، پہلا صدقہ کرنا اور دوسرا رشتہ داری نبھانے کا ثواب۔ اسی لیے ہمیں اپنے رشتہ داری کی مدد کرنا، صدقہ کرنا 2 گنا اجر کا موجب ہے۔ اچھا ہوا آپی آپ نے مجھے بتا دیا، ورنہ میں کیا کر گزرتی۔ آپی، ہمارے پڑوس کی چچی کی طبیعت بہت ہی زیادہ ناساز ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ ابھی میں کچن کی طرف گئی تھی تو بہت آوازیں آ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ فون کر کے پتہ کر لوں، اور میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم سب مل کر ان کی عادت کرنے جائیں۔ کیوں نہیں، ہم ضرور جائیں گے۔ آپ لوگ جائیں، میں تو انہیں پہچانتی بھی نہیں۔ ارے نبیہ، کتنی بار کہا ہے دین کی تعلیم حاصل کیا کرو، اس میں جان پہچان کی کیا بات ہے؟ اس کا تو بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد مریضا لم یزل فی خرفۃ الجنہ، جو کوئی بھی مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے تازہ پھلوں کو چننے میں مصروف ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی بھی مریض کی عیادت کرتا ہے یا کسی دینی بھائی سے ملاقات کرتا ہے تو ایک منادی کرنے والا اسے ندا دیتا ہے، تو اچھا ہو گیا، تیرا چلنا اچھا ہو گیا اور تو نے اپنی جگہ جنت میں بنا لی ہے۔ ہاں، ایک اور روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، جو کوئی مریض کی عادت کرتا ہے وہ واپس آنے تک اللہ کی رحمت میں رہتا ہے، بس جب وہ مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مریض کی عادت کریں۔ اسی طرح پڑوسیوں کے بھی ہم پر کئی حقوق ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے اتنی بات چیت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرنے لگے کہ کہیں پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصہ دینا پڑے، اسی لیے ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے تعلق سے ایک حدیث یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسیوں سے جھگڑتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم میں جائے گی۔ اس شخص نے پھر کہا، ایک عورت اور ہے جو اللہ کی کم عبادت کرتی ہے، صدقہ کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسیوں سے نہیں جھگڑتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت میں جائے گی۔ اسی لیے ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، آج ہم نے کتنی اچھی باتیں سیکھی، پھر جب ملیں گے تب بھی ایسا ہی باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ارے ہاں، لوگ تو جب مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو اپنا زیادہ تر وقت غیبتوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم نے اپنا وقت کتنی اچھی باتیں میں صرف کر لیا، الحمدللہ۔ چلو اب ہم سب نا مجلس سے کفارے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ مجلس کی کفارے کی دعا؟ وہ کیوں؟ یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ کسی بھی مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہ یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، اور ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا انت الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک۔ واتوب الیک۔ چلو اب ہم سب چل کر چچی کی عیادت کر لیتے ہیں۔ ہاں، ہم سب جائیں گے۔ ہاں، ہم لوگ برقع پہن کر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔